عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سراپائی ہستی ہے کہ جن کی پرورش خود رسول اللہ نے فرمائی، جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ مولود کعبہ ہیں، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر ذکر کیا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کے دن ہوئی. اور آج بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی ولادت 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کے دن ہوئی. اور نبی کریم علیہ السلام کا آپ نے دیدار کیا، کیونکہ سب سے پہلے جس چہرہ کو دیکھا وہ رسول اللہ کا چہرہ. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام حضرت علی سے بے حد محبت فرماتے تھے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ جہنمی ہے، اور جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ جنتی ہے. جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ جنتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے منافق جو ہے وہ نفرت کرے گا. علی سے منافق نفرت کرے گا، اور جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا. اور جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر پتہ چلانا ہوتا تھا کہ کون شخص منافق ہے تو ہم پہچان لیتے تھے کہ جو علی کی محبت رکھتا ہے وہ پکا مسلمان ہے، اور جو علی سے نفرت رکھتا ہے وہ پکا منافق ہے. وہ پکا منافق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، تیری وجہ سے 2 گروہ جو ہیں جہنم میں جائیں گے. 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ گروہ جو افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گا، وہ تیری محبت میں اس قدر غلو کرے گا کہ وہ تیرے مرتبے کو اس قدر بڑھا دیں گے جس کے تم حقدار نہ تھے، وہ اس قدر کو بڑھا دیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور ایک دوسرا گروہ وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ تجھ سے نفرت کرے گا. جو تجھ سے نفرت کرے گا وہ بھی جہنمی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا چہرہ حضرت علی کے چہرے کی طرف کیا اور آپ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا. جب کہیں محفل کے بعد میری ملاقات اپنے بابا سے ہوئی تو میں نے کہا کہ ابا جان، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، خیریت تو تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹی، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے آپ نے علم و معرفت کے وہ خزانے پائے کہ جو کسی عام شخص کو یا عام دوسرے کسی صحابی کو نہیں ملے. حضرت علی ہی وہ شخصیت ہے کہ جو آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں کسی صحابی میں اس قدر جرت نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو. صرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اندر وہ جرت تھی کہ آپ برملا صحابہ میں فرماتے تھے کہ جس نے جو کچھ پوچھنا ہو وہ مجھ سے پوچھ لے، میں اس کو بتا دوں گا. اور یہاں تک کہ آپ نے یہاں یہ فرمایا کہ جس نے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو وہ مجھ سے پوچھ لے. خدا کی قسم میں وہ کچھ بھی چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کس جگہ پہ نازل ہوا ہے اور کیوں نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کس جگہ نازل ہوئی ہے اور کیوں، کیا سبب تھا، کس سبب سے نازل ہوئی ہے، مجھے سبب نزول بھی پتا ہے. سبحان. حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب ذہانت عطا فرمائی تھی اور آپ علم و معرفت کے سمندر تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا کہ اے علی جاؤ یمن میں جا کر فیصلے کیا کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی میری عمر ہی کیا ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھ سے بڑے بڑے صحابہ ہیں جو پہلے بڑے بڑے جو آپ کے پاس صحابہ کرام بیٹھتے ہیں ان میں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اللہ کے رسول ان میں سے آپ نے کوئی تخصیص نہیں فرمایا، مجھے بیچ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر حق جاری کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فیصلہ بھی کوئی نہیں کرتا، فیصلہ بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد جاری کیا کرتے تھے، آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دو شخص تھے، ایک شخص دونوں دوست تھے آپس میں، دونوں دوست تھے، کہیں جا رہے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اب جب گئے راستے میں انہیں بھوک لگی، کھانے کے لیے بیٹھے کہ ایک مسافر وہاں سے گزر ہوا تو ان دونوں نے اس کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو وہ بھی آپ ان دونوں کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ تینوں نے مل کر وہ 8 کی 8 روٹیاں کھا لی۔ جب وہ مسافر جانے لگا کہا کہ یہ میرے پاس 8 درہم ہے، میں تم لوگوں کو تحفہ دیتا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ تو جب اس نے 8 درہم پیش کیے تو ان دونوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا، کہا کہ جو ہے جب 8 درہم ملے تو دونوں نے کہا کہ ہمیں آدھے آدھے لینے چاہیے، لیکن ایک نے کہا جو جس کے 3 تھے اس نے کہا نہیں ہم برابر لیں گے، تو جس کے 5 تھے اس نے کہا نہیں تم 3 درہم رکھو کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں اور میرے جو ہے 5 روٹیاں تھی لہذا 5 درہم میں لے لیتا ہوں۔ لیکن دونوں میں اختلاف ہو گیا، 5 والا کہتا ہے 5 درہم میرے ہیں، تم 3 لے لو کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔ 3 والا کہلا نہیں کیونکہ کھانا ہم دونوں نے کھلایا ہے لہذا ہمیں آدھے آدھے درہم لینے چاہیے۔ اب دونوں میں جب اختلاف پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ علی ہمارے درمیان فیصلہ کرو کہ کس کو کتنے درہم ملنے چاہیے۔ آپ نے 3 روٹیوں والے سے فرمایا کہ تمہارا دوست جتنے تمہیں دے رہا ہے وہ لے لو۔ اس نے کہا کہ نہیں علی مجھے تو انصاف چاہیے کیونکہ کھانا ہم دونوں نے کھلایا ہے لہذا اس نے جو کچھ دیا ہے ہمیں آدھا آدھا تقسیم کر لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، انصاف چاہتے ہو تو پھر انصاف کہتا ہے کہ تمہیں 1 درہم ملے گا، تمہیں 1 درہم ملے گا۔ اس نے کہا یہ کیسا انصاف ہے کہ 7 درہم میرے بھائی کو ملیں گے اور مجھے 1 درہم ملے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لیتے ہیں، اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں تو تم لوگوں کے پاس 8 روٹیاں تھیں اور 8 کو اگر 3 سے ضرب دے تو 24 بنتے ہیں، گویا کہ تم لوگوں کے پاس 24 ٹکڑے بنے، تو ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے، گویا کہ ہر ایک کے 3 ٹکڑے جب بنے تو 3 بندوں نے جب کھانے ہوں 24 ٹکڑے تو پھر 8 ٹکڑے بنے، تو تیری روٹیاں 3 تھیں اور 3 کو جب 3 سے ضرب دیں تو 9 بنتے ہیں، 3 کو جب 3 سے ضرب دیں تو 9 بنتے ہیں، گویا کہ تیرے 9 ٹکڑے ہوئے، تیری روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے بنے، اس کے 15 ٹکڑے بنے، تو تیری جو 9 ٹکڑے تھے اس میں سے تو نے 7 خود کھا لیے، جو 8 خود کھائے، اور جو 9واں ٹکڑا تھا وہ تیرے مہمان نے کھایا، اور جس کے 15 ٹکڑے تھے، جس کے 15 ٹکڑے بنے اس نے 8 خود کھائے اور 7 اپنے مہمان کو کھلائے، گویا کہ اس نے بھی 8 کھائے، تو 7 ٹکڑے اس نے
اپنے کھلائے ہیں، لہذا 7 درہم اس کے بنے، تمہارا تو ایک ہی درہم بنا کیونکہ تیرا ایک ٹکڑا کھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا اور اس کو پھر ایک ہی درہم ملا، اور جس کے 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 درہم ملے۔ یہ آپ کا فیصلہ تھا، یہاں تک کہ آپ فیصلہ فرمانے میں اس قدر ذہین تھے کہ 2 عورتیں جو ہیں آپ کے قضات کے اندر آپ کی عدالت میں پیش ہوئی۔ ایک عورت جو ہے دوسری پر الزام لگا رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور جس کے پاس بچہ تھا وہ کہتی تھی کہ میرا بچہ ہے۔ تو جب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، جب فساد برپا ہو گیا، تو دونوں حضرت علی کی بارگاہ میں آتی ہے۔ حضرت علی نے جب دونوں کو دیکھا، کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ جس کے پاس تھا وہ کہتی کہ میرا ہے، دوسری کہہ رہی تھی کہ میرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صورتحال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک جو ہے کلہاڑا لے کر آ جاؤ اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا ایک کو دے دو، آدھا ایک کو دے دو۔ تو جو الزام پہلے لگا رہی تھی وہ رونے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے اس بچے کے 2 ٹکڑے مت کرنا، بھلے اس عورت کو دے دو جس کے پاس ہے۔ حضرت علی نے وہ بچہ پکڑ کر اس عورت کو دے دیا جو رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بچہ اس کا ہے، کیونکہ اس کو دکھ نہیں ہوا، اس کو دکھ ہوا ہے کہ بچے کو کاٹا نہ جائے لیکن اس عورت کو دے دیا جائے، لہذا جس کو تکلیف ہے بچہ اسی کا ہے، آپ نے اسی کو عورت کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر آپ ذہین و فطین تھے کہ آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی یہ نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، و علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ راستے میں منافقوں نے آپ کو دیکھا کہ حضرت علی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ آج علی کی نماز لیٹ کروا دیتے ہیں، جماعت نکل جائے۔ ہم تو یہی کرتے ہیں کہ ہماری نماز نکل جاتی ہے، ہم جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے، لیکن یہ علی ہے جو اپنی نماز کو نہیں چھوڑتا، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت علی اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ منافقوں نے دیکھا کہ آج علی کو الجھا دیتے ہیں، ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ علی الجھ جائے اور اس کی نماز لیٹ ہو جائے۔ حضرت علی جب جا رہے ہیں منافقوں کے قریب سے جب گزرے تو انہوں نے کہا کہ علی ادھر آؤ، ہم نے تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ حضرت علی نے کہا ذرا جلدی بولو کیا پوچھنا ہے، کیونکہ میں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ حضرت علی سے دونوں پوچھتے ہیں علی ذرا آج ہمیں یہ تو بتاؤ کہ کون سے جانور جو ہے وہ بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو حضرت علی نے ایک لفظ کے اندر پورا جواب عطا فرما دیا، اگر ہم ہوتے تو ہم سوچا بچار میں لگ جاتے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ یہ ہے دار الحکمہ، حکمت کا شہر جو ہے۔ نبی نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، و علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے وہ فضائل عطا فرمائے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اسلام کے لیے امداد کرو، اسلام کی مدد کرو، تو سب نے صحابہ نے اپنا اپنا مال جو ہے لا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو تیار کر کے غزوہ تبوک کی طرف روانہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا علی تم میرے نائب ہو، مدینہ کے اندر تم بچوں اور عورتوں پر نائب ہو۔ حضرت علی رونے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول میں شجاع اور بہادر ہوں، میں لڑنے والا ہوں، میں گھر میں بیٹھوں، میں عورتوں اور بچوں پر بیٹھوں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی الا ترضى ان تكون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون نائب تھے تم بھی میرے نائب ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کا موقع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اپنے بستر پر لٹایا، کہا کہ علی آرام سے سو جاؤ، علی آرام سے سو جاؤ، اور جتنی بھی امانتیں میرے پاس ہیں صبح کافروں کو واپس کر دینا، صبح کافروں کی امانتیں واپس کر دینا، کیونکہ میرے نبی اور آپ کے نبی صادق اور امین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہا جاتا تھا، صادق کے معنی سچا کے ہیں، امین بھی کہا جاتا تھا کہ امانت دار ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعلان نبوت سے پہلے، آپ نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی یہ ساری امانتیں صبح واپس کر دینا اور مدینے چلے آنا۔ حضرت علی آرام سے بستر پر سو گئے، باہر
دشمن کھڑا ہے, باہر دشمن نے حصار کیا ہوا ہے, محصور ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے بیچ سے گزر گئے اور ابو بکر کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے ہجرت کے لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. حضرت علی آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. کافر سمجھ رہے ہیں یہ رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں, لیکن حضرت علی کو آپ نے سلایا ہوا ہے. حضرت علی جب سوئے تو آپ سے کسی نے بعد کے اندر کسی نے پوچھا کہ علی کیا تیری کوئی ایسی نیند گزری جو راحت کی نیند ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم میری نیند والی راحت والی نیند وہی رات تھی جس رات رسول اللہ نے سلایا تھا, جس رات مجھے رسول اللہ نے سلایا تھا. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کے بندے ہمیں اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں کہ ایک منٹ میں جینا ہے یا نہیں, لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی صبح امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. خدا کی قسم مجھے ایسا پکا یقین تھا کہ جب تک مدینے نہیں پہنچ جاتا موت نہیں آنے والی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, سارے مل کر مارو نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. عزیزان گرامی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ با کمال شخصیت ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و معرفت کے وہ خزانے ملے ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکا یقین تھا کہ جب تک میں مدینے نہیں قدم رکھ دیتا, جب تک میں امانتیں واپس کر کے مدینے نہیں چلا جاتا, اس ٹائم تک موت نہیں آئے گی. اس وجہ سے میں آرام اور سکون کے ساتھ سویا رہا. میں اس رات اس طریقے سے سویا جس سے میں پہلے کبھی نہیں سویا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو تراب بھی ہے. حضرت علی کی ایک دن حضرت سیدہ کائنات سے آپ کی تھوڑی انبن ہوئی تو آپ جو ہے مسجد نبوی میں جا کر لیٹ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاڈلی شہزادی کے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لاڈلی شہزادی علی کہاں ہے؟ آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول حضرت علی جو ہے مجھ سے ناراض ہو کے مسجد نبوی میں چلے گئے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں حضرت علی جو ہے دیوار کے ساتھ کروٹ لگائے ہوئے, آپ جو ہے دیوار کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں, زمین پر سوئے ہوئے ہیں. اس ٹائم مسجدوں میں قالین نہیں تھے. رسول اللہ کے دور میں آپ جو ہے مسجد میں لیٹے, مٹی جو ہے آپ کی کمر کو لگی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مٹی جھاڑ کر آپ نے فرمایا کم یا ابا تراب, اے مٹی والے کھڑے ہو جا, اے مٹی والے کھڑے ہو جا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی, میں کھڑا ہوا, رسول اللہ میری مٹی صاف کر رہے تھے. اس وقت سے آپ کی کنیت جو ہے ابو تراب مشہور ہو گئی. حضرت ابو تراب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش رہی ہوتے تھے, آپ فرماتے تھے جو مجھے ابو تراب کہتا ہے یہ نام مجھے بڑا پسند ہے کہ کوئی, کیونکہ یہ رسول اللہ نے میرا نام رکھا ہے, یہ نام مجھے رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے, آپ نے مجھے ابو تراب کہہ کر مخاطب فرمایا ہے. آج ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں, کوئی اپنے ہر بچے کا نام ستارے دیکھ کر رکھنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی ہمیں صحابہ کے نام پر نام رکھنے چاہیے, ان کی کنیتوں پر نام رکھنے چاہیے. نبی نے عبد الرحمن بن صخر کا نام ابو ہریرہ رکھا تو حضرت ابو ہریرہ کو وہ نام اس قدر پسند تھا کہ آپ کا نام ایسا مشہور ہوا کہ پھر ابو ہریرہ ہی رہنے لگا. حالانکہ ہرہ تم تو بلی کو کہتے ہیں, آپ بلیوں سے محبت کرتے تھے, تو رسول اللہ نے انہیں ابو ہریرہ کہہ کر پکارا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یہ نام اس قدر پسند تھا کہ مجھے اپنا نام ویسے اتنا پسند نہیں تھا جو رسول اللہ نے رکھا ہے وہ مجھے پسند تھا. تو ہمیں صحابہ کے نام پر نام رکھنے چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے نام جو ہے اگر کسی کے نام کے معنی اچھا نہ ہوتے تو آپ تبدیل فرما لیتے تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے ایک صحابی کا نام زید الخیل تھا کہ گھوڑوں کو زیادہ کرنے والا, تو رسول اللہ نے ان کا نام زید الخیل رکھ دیا کہ بھلائی کو زیادہ کرنے والا. تو ابو تراب آپ کی کنیت ہے, حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے, حسن کا باپ حضرت حسن کے والد ہیں, لیکن رسول اللہ نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی اور ابو تراب آپ کو نام بڑا پسند تھا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں
अली भी मौला है। मौला के माना मददगार के होते हैं, मौला के माना मददगार। तो नबी ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मददगार हूं, अली भी उसका मददगार है, अली भी उसका मददगार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, यहाँ तक कि आपने मदीना हिजरत फरमा दी। जब हिजरत फरमाकर जब सारे सहाबा किराम वहाँ पर हिजरत कर जाते हैं, मुहाजिरीन भी हिजरत कर जाते हैं, मदीना में जो है मुसलमान जो हुए उनको अंसारी कहा जाता है, जिन्होंने मक्का से हिजरत की उनको मुहाजिर कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बनाया। जब मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बनाया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में परेशान होकर आते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अली परेशान है। आपने फरमाया कि अली क्यों परेशान हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? आपने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मुहाजिरीन अंसार को भाई भाई बना दिया, ए अल्लाह के रसूल, सबको आपने भाई भाई बना दिया। मन हुआ आखिर मेरा भाई कौन है? आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली लिमा तखाफ, या अली तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई। ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपना भाई बनाया, दुनिया में भी आप हुजूर के भाई और आखिरत में भी हुजूर के भाई। और यहीं पर नहीं, यहाँ तक कि आप दमादे रसूल, रसूलुल्लाह ने आपका रिश्ता सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा से किया। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि जो हमारे दौर में रवाज था कि हम जो है एक रिश्ता जो है पूछ लिया करते थे, तो हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने रिश्ता तलब किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उमर आए, उन्होंने रिश्ता तलब किया, आप खामोश रहे। यहाँ तक के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानब उनका ख्याल गया। उन्होंने कहा क्या अली, अबू बकर और उमर जाकर कहते हैं, ए अली हमारा ख्याल है कि रसूलुल्लाह तुम्हें चाह रहे हैं कि तुम रसूलुल्लाह से जाकर पूछो कि वो फातिमा का रिश्ता तुझसे कर दे। तो हज़रत अली कहते हैं मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, जब मैं आया तो मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं रसूलुल्लाह से पूछूं, मैं खामोश होकर मैं खामोशी से बैठ गया। आपने फरमाया अली तू इसलिए आया है कि फातिमा का रिश्ता ले ले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने दिल की पहले ही पूछ ली। आपने फरमाया क्या अली तू इसलिए आया है कि मैं फातिमा का रिश्ता तुझसे कर दूं? तो हज़रत अली कहते हैं कि मैंने आंखें नीचे कर ली अदब से। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं फातिमा का रिश्ता तुझसे करूं। सुभान अल्लाह, मुझे अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है कि मैं फातिमा का रिश्ता अली से कर दूं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लाडली शहजादी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाह ताला का उन पर सलाम हो, आप जन्नती औरतों की सरदार हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका रिश्ता हज़रत अली से फरमाया कि ये वो खातून जन्नत हैं जो जन्नती नौजवानों की औरतों की सरदार हैं, तो जिनके शहजादगान सैयदना अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि एक दफ़ा मैं घर में था, मैं अनार खाने लगा कि दरवाजे पर दस्तक हुई, एक फ़कीर ने आकर आवाज़ लगाई अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दो। कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो अनार जो है वो उस फ़कीर को दे दिया, कहा कि ये लो और खा लो। हज़रत अली ने वो अनार दिया। हज़रत अली का अकीदा पक्का था कि अगर अल्लाह की बारगाह में एक दिया जाता है तो 10 आते हैं। तो हज़रत अली ने अल्लाह आप कितने दिनों से आपने कुछ नहीं खाया था कि वो अनार खाने लगे, फकीर ने सदा लगाई, वो फकीर को दे दिया। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से 10 अनार लेकर आ गए। अल्लाह ने भेजा कि जाओ अली को देकर आओ। जन्नत से 10 अनार आए। हज़रत जिब्राइल अमीन ने रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किए, कहा कि ये अली के हैं। रसूलुल्लाह ने उस एक सहाबी से कहा कि जाओ ये अनार ले जाओ, अली को दे आओ और कहो कि अल्लाह ने भेजे हैं। उस सहाबी ने कहा कि जन्नत से अनार आए हैं, कभी देखे नहीं, आज मैं भी ज़रा खाकर तो देख रहा हूँ कि जन्नत का अनार कैसे होता है। उन्होंने एक अनार को छुपा लिया और 9 अनार जाकर हज़रत अली की दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत अली बाहर आए, कहा कि अली ये अनार जो है ये रसूलुल्लाह ने भेजे हैं। कहा कि कितने हैं? कहा कि 9 हैं। आपने फरमाया ये मेरे नहीं है, किसी और के होंगे, ले जाओ। कहा कि नहीं नहीं रसूलुल्लाह ने भेजे हैं।
کہ یہ تمہارے ہی ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ انار میرے ہیں تو پھر 10 ہونے چاہیے. اگر میرے ہیں تو پھر 10 ہونے چاہیے. تو اس نے بولے کہا کہ علی جب میں نے سنا جنت سے آئے ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں بھی کھا کر دیکھوں, اس لیے میں نے تجھے ایک جو ہے چھپا لیا. کہا کہ اچھا تو وہ پھر تم لے لو. آپ نے جو ہے اس کو ایک انار دے دیا اور وہ انار آپ نے قبول فرما لیے. یہ ہے حضرت علی کا عقیدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ علی تم کتنی دیر میں قرآن پڑھ لیتے ہو؟ آپ گھوڑے پر سوار ہونے والے تھے کہ آپ نے اپنا پاؤں دوسری طرف کیا, گھوڑے پر سوار ہوئے. آپ نے فرمایا میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے. قرآن ختم کر لیا ہے. یہ ہے علی. حضرت علی پاؤں دوسری طرف کرے تو پورا قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی, حضرت علی المرتضی شیر خدا, آپ رسول اللہ کی گود میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عصر کا ٹائم تھا کہ رسول اللہ آپ کے پاس تشریف لائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار تھے, آپ کچھ تھکے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ علی اپنی گود کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی گود میں آرام فرما ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوئے, آپ کی آنکھ لگ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے لگے. حضرت علی کی گود میں سو رہے ہیں. دونوں جہانوں کا رحمت للعالمین علی کی گود میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے آپ کی گود میں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. سورج جو ہے ڈھلتا چلا جا رہا ہے, سورج ڈھلتا چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی. حضرت علی نے کبھی نماز قضا نہیں کی تھی. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سورج غروب ہو گیا, چہرہ مصطفیٰ پر آپ کے آنسو جب لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو چہرہ مصطفیٰ پر گرتے ہیں. چہرہ مصطفیٰ پر جب گرے ہیں تو رسول اللہ کی آنکھیں کھلی. آپ نے فرمایا علی کیا ہوا, کسی نے کچھ کہا ہے, کیوں رو رہے ہو, کیا ہو گیا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میری نماز قضا ہو گئی, آج عصر نہیں پڑی تھی. اے اللہ کے رسول آپ آرام فرما رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا علی مجھے جگا دیتے. کہا کہ اللہ کے رسول کیسے جگا دیتا, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رسول اللہ میری گود میں ہو اور میں آپ کو جگا دوں. اے اللہ کے رسول میں نے یہ نہیں چاہا. اے اللہ کے رسول میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو جگا دوں. اے اللہ کے رسول میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا علی پھر کیا چاہتے ہو, نماز ادا کرنی ہے یا قضا کر کے پڑھنی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آج تک تو کبھی قضا نہیں ہوئی, آج بھی اگر قضا کر کے پڑھوں تو مزہ نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات ارشاد فرمائے یا ارحم الراحمین ان اللہ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا, تیری فرما برداری میں تھا, کیونکہ تیرا قول ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا, تیری فرما برداری میں تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے جو ہے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا, ڈھلتا ہوا سورج, غروب ہوا سورج جو ہے واپس آ گیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی. اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر وہی سورج دوبارہ غروب ہو گیا. سبحان اللہ, جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور سورج الٹے پاؤں پلٹے, اور سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے, ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے, اصل بندگی اصل تاجور کی ہے. مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز, مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر کی جو ساری اعلیٰ خطر کی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حافظوا علی الصلاوات, نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی, اور وسطی نماز کی حفاظت کرو جو عصر کی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے جسم سے جان ختم کر دی جاتی ہے. اے عزیزان گرامی, ہمیں نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے, کیونکہ میرے اور آپ کے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں کی, تو پھر ہماری نمازیں قضا کیوں ہوتی ہیں؟ ہم علی کے ماننے والے, ہم علی سے محبت کرنے والے, تو علی کے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہماری نماز آج سے قضا نہیں ہونی چاہیے, ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. حضرت علی وہ ہے جو نماز پڑھتے
پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اور کانٹا بہت بڑا تھا کہ آپ کے کانٹا جب نکالنے لگے تو آپ کو تکلیف ہونے لگی، تو حضرت علی نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جب نماز پڑھنے لگوں پھر کانٹا نکال دینا۔ حضرت علی نے جب نماز آپ نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کانٹا نکالا تو حضرت علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ آپ بعد میں پوچھتے ہیں کانٹا نکالا یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کانٹا تو کب سے نکال دیا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، کہ آپ نماز میں اس قدر نرم ہو جاتے کہ آپ کو کانٹے کا بھی پتہ نہ چلا، اور جب سخت ہوتے ایمان قوتی اس قدر آپ کے اندر اجاگر ہوتی کہ نبی فرماتے ہیں کل فتح خیبر کے لیے جو ہے جھنڈا میں کل ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، ہر صحابی چاہنے لگا کہ کل جھنڈا مجھے عطا کر دیا جائے۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ نے فجر کی نماز ادا فرمائی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت علی کو آپ کے پاس لایا گیا۔ جب حضرت علی حضور کے پاس آئے، آپ نے حضرت علی کے آپ کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا تو حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی دکھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ کتنے دنوں سے جنگ جاری تھی لیکن فتح نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علی کو جیسے ہی جھنڈا عطا فرمایا، حضرت علی اس قدر شجاع اور بہادری سے آپ قلعے کے دروازے پر گئے اور آپ نے وہ دروازہ جس کو 80 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے آپ نے اکیلے نہیں اٹھا کر اکھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اپنی پشت پر رکھا اور صحابہ کرام آپ کی پشت سے داخل ہو کے وہ خیبر کو فتح کر لیا۔ جب فتح خیبر ہو گئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کل ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسولہ، آپ اللہ کے شیر ہیں اور اس کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ آپ نے فتح خیبر جو ہے خیبر آپ